اللہ رب العالمین اللہ علیہ وسلم توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج جمعرات ہے اور ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دنیا کے ہزاروں مقامات پر جمعرات لاکھوں اسلامی بھائی جمع ہوتے ہیں، اور اسی سلسلے میں آج کراچی کے علاقے ملیر میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کرے۔ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا، اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری یا افطار کرنا یہ سب منع ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً ضرورتاً یہ ساری چیزیں بھی جائز ہو جائیں گی۔ بہت سارے حاجی حج کے سفر کو جا رہے ہیں، کوئی تیاری کر رہے ہیں، نارملی مکے میں جاتے ہیں، مدینہ شریف جب جاتے ہیں تو وہاں زمزم پیتے ہیں، کوئی کھجور دے دیتا ہے، ہم کھجور کھا لیتے ہیں، لیکن یاد نہیں ہوتا کہ مسجد میں ہیں، اور اب اگر مسجد میں زمزم پیا اور اعتکاف کی نیت نہ ہوئی تو ہم الٹا گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو پاکستان سے ہی، اپنے وطن سے ہی عادت ڈال لیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں داخل ہوں اعتکاف کی نیت لازمی کر لیا کریں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، یاد سے کرنے میں کامیابی ملے، آپ کو بھی ملے۔ ابھی تک جن بھائیوں نے اعتکاف کی نیت نہیں کی میرے ساتھ مل کر کر لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک کب کب کہاں کہاں کیسے کیسے کام آتا ہے۔ جب اس کی روایتیں پڑھتے ہیں، اس کے واقعات پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک وظیفہ ہے مگر برکتیں کتنی ساری ہیں۔ آج کے دور میں ایک بڑا مسئلہ تنگ دستی کا ہے، مال یا اسباب یا روزی روزگار میں کمی کا ہے۔ لوگ بڑی محنت کر کے پیسے کما بھی لیتے ہیں مگر وہ پورا نہیں ہوتا، ہاتھ تنگ رہتا ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ بتائیے کس چیز میں آپ برکت کا وظیفہ چاہتے ہیں تو شاید اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوگا کہ جناب روزگار میں برکت کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب وظیفہ میں بتاؤں، کوئی اور پیر صاحب بتائیں، عالم صاحب بتائیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر روزی میں برکت کا وظیفہ نبی پاک خود عطا فرما دیں تو اس سے بڑھ کر وظیفہ کون سا ہوگا؟ تو ایک شخص نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی کہ حضور میرے ہاتھ بڑا تنگ ہے، روزگار پورا نہیں ہوتا، پیسے پورے نہیں ہوتے۔
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اسے بڑا ہی کمال کا وظیفہ عطا فرمایا، بہت آسان بھی ہے، مشکل بھی نہیں ہے، ساری رات جاگ کر ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پڑھنے والا وظیفہ نہیں ہے، بڑا آسان، بڑا سمپل۔ اب ذرا غور سے سارے بھائی سن لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ تو یہ اپنی عادت بنا لیں کہ گھر میں جب داخل ہوں تو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے، پہلا یہ کام کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد مجھ پر سلام کہا کرو۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک پڑھ لینا ہے۔ گھر میں داخل ہوں گے، پہلے کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ درود پاک۔ اور پھر اس کے بعد نبی پاک نے فرمایا ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ سورہ اخلاص تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ٹھیک ہے، یہ تین کام بڑا آسان، شاید آپ گھر میں جائیں گے تو یہ 2 منٹ میں پورا ہو جائے گا۔ سلام کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، 1-1.5 منٹ میں یہ وظیفہ کمپلیٹ۔ جو شخص آیا تھا اس نے ایسے ہی کام شروع کر دیا، ہر بار گھر میں جاتا یہ وظیفہ کرتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ وظیفہ کیا تو اللہ نے اس پر رزق کے دروازوں کو کھول دیا، اتنا رزق اللہ نے عطا کیا کہ خود تو مالدار ہو گیا، اس کے ہمسائے، اس کے پڑوسی، اس کے رشتہ دار بھی امیر ہو گئے، ان کو بھی اس کا حصہ پہنچا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ درود پاک یہ کیسی کیسی مشکلوں کو آسان کرتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وظیفے کو یاد بھی کریں گے اور آج سے شروع بھی کر دیں گے، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے گھر میں جا کر کیا کریں گے؟ سلام کریں گے۔ سلام کیسے کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے، اور پھر سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کے رزق حلال میں، روزی میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، اور اللہ مجھے اور آپ کو جو عطا فرمائے اس پر شکر بھی ادا فرمائے، اس پہ قناعت بھی نصیب فرمائے۔ کچھ لوگوں کو بہت کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی شکوے ہیں، شکایات ہیں، جب ملے کہیں یار بہت تکلیف ہے، بڑی پریشانی ہے، کاروبار بڑا ڈاؤن ہے، ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ اس سے پوچھو بھائی کتنے دن سے نہیں کھایا؟ کہتے کھانا تو روز ہی کھاتا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے بھائی کپڑے چینج نہیں کیے؟ کپڑے بھی تبدیل کر لیتا ہوں 1-2 دن کے اندر۔ اچھا بستر بھی نہیں ہے سونے کو؟ نہیں بستر بھی ہے میرے پاس۔ کیا جھونپڑی میں سوتے ہو؟ نہیں، گھر بھی اپنا ہے۔ یعنی اتنی ساری نعمتیں ہیں، ذرا سوچیں، کئی لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں، کئی ایسے جن کے پاس بدلنے کے لیے لباس نہیں ہے، کئی ایسے جو 2-2 3-3 دن سے بھوکے ہیں۔ اللہ نے ان سے تو اچھا بنایا ہے نا۔ تو جو رب عطا فرمائے اس پر قناعت، اس پر شکر ہونا چاہیے۔ علماء سخی رہنے کا کمال کا فارمولہ بتاتے ہیں کہ سخی رہنے کا فارمولہ یہ ہے کہ بندہ نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھے۔ بڑا آسان سمپل فارمولہ۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں۔ جھونپڑی میں رہنے والا دیکھے یار فٹ پاتھ پہ بھی تو لوگ سوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ سونے والا سوچے میں تو فٹ پاتھ پہ سوتا ہوں، کئی لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہسپتالوں کے بستر پر ہیں، ڈرپیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ اپنے سے زیادہ مشکل شخص کو، پریشان شخص کو دیکھیں گے، آپ کی زبان پر اللہ کا شکر آ جائے گا۔ ایک روایت میں ملتا ہے نا، ایک بزرگ روڈ پہ کہیں جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میرے پیروں میں چپل ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو برابر سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، مولا تیری مہربانی، پیر تو دیے ہیں، اس کے تو پیر ہی نہیں ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہم نے پیچھے والوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے آگے والوں کو دیکھنا ہے۔ موٹر سائیکل خریدی، بڑے خوش ہوئے، مٹھائی وغیرہ بھی کھلائی دوستوں کو، تھوڑے دنوں بعد سگنل پر موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تو برابر میں بڑی گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ ارے یار میں موٹر سائیکل پہ، یہ گاڑی میں تو پیچھے رہ گیا، پریشان، ٹینشن۔ او جناب اب گاڑی لینی ہے، بڑے پیسے جمع کیے، بڑی محنت کی، اور چھوٹی مہران گاڑی خرید لی۔
بڑی مٹھائیاں کھلائیں، دوستوں کے ساتھ دعوت بھی ہوئی ہیں۔ اب جب مہران سگنل پر کھڑی ہوئی تو برابر میں کرولا آ کے کھڑی ہو گئی، پھر ٹینشن شروع، میری چھوٹی گاڑی، اس کی اتنی بڑی گاڑی۔ یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر گاڑی سے بڑی گاڑی ہے، ہر سیر پر سوا سیر ہے۔ آپ کتنی دوڑ لگائیں گے، اگر یہ دیکھو گے تو کبھی سخی نہیں رہو گے۔ یہ کمال کا فارمولہ ہے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو نا تو چین بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا۔ دیکھنا ہے آگے والوں کو، کرنا ہے مقابلہ، کرنا ہے کمپٹیشن، تو پھر نیک لوگوں کو دیکھے نا۔ بنگلے والے، گاڑی والے کو دیکھ کر یہ کب تہجد گزار بنوں گا، یہ 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھتا ہے، میں کب ایسا بنوں گا، یہ نماز 5 ٹائم پڑھنے کے ساتھ ساتھ روزانہ قرآن بھی پڑھتا ہے، میں کب ایسا بنوں گا، یہ اپنی دنیا داری، دنیا کے کاموں کے ساتھ ساتھ دین کا کام بھی کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، یہ قافلے میں بھی جاتا ہے، میں کب جاؤں گا۔ ان کو دیکھ کر خیال کیوں نہیں آتا جو جنت کی طرف جا رہے ہیں، جو اللہ کے قریب جا رہے ہیں؟ تو یہ شیطان کا وار ہے۔ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ امیر اہل سنت کا بڑا پیارا شعر ہے، بڑی پیاری التجا ہے، اور یہ اس موضوع سے متعلق آپ لکھتے ہیں: کلیل روزی پہ دو کنات، فضول گوئی سے دے دو نفرت، کلیل روزی پہ دو کنات، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت۔ تو اب انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ، بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان کو ہر وقت اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو غور و فکر کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے کہ میرے اعمال جو ہیں اس میں نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جب کوئی دکاندار ہو اور وہ دکان پہ کاروبار تو کرتا ہو مگر حساب کتاب نہ رکھتا ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو میرے پاس کتنا مال آتا ہے، کتنا بکتا ہے، نفع ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، خرچہ بھی کر رہا ہے، گھوم پھر بھی رہا ہے، نئی نئی چیزیں بھی خرید رہا ہے، اس کو پوچھو بھائی حساب کتاب نہیں، حساب نہیں کرتا میں، بس چل رہا ہے کاروبار، بھائی نفع میں جا رہا ہے نقصان میں جا رہا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے کہ جو کاروبار بغیر حساب کتاب کے کیا جاتا ہے وہ ایک دن تباہ ہو جاتا ہے۔ جب حساب کتاب ہی نہیں ہے آپ کے پاس، عقل مند لوگ روزانہ حساب کرتے ہیں، کتنا مال آیا، کتنا بکا، نفع ہوا، نقصان ہوا، بیلنس شیٹ بناتے ہیں، دخل اگر کیش ہوتا ہے تو وہ ملاتے ہیں کہ بھائی پیسے پورے ہیں کہ نہیں، اتنے آئے اتنے گئے۔ اور ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ بھی سیکھا کہ کبھی حساب کتاب میں پیسے بڑھ جائیں نا تب بھی سکون نہیں آنا چاہیے۔ اس کا مطلب حساب میں گڑبڑ ہے نا، بندہ کہے چلو یار 1000 روپے بڑھ ہی رہے نا، کوئی بات نہیں، آج 1000 بڑھے ہیں کل 5000 کم بھی ہو جائیں گے۔ 1 روپیہ نہ بڑھنا چاہیے نہ 1 روپیہ گھٹنا چاہیے، حساب پورا ہونا چاہیے۔ تو کاروباری لوگ اپنے کاروبار کو، اپنے حساب کو، اپنے دکان کو اس طرح چلاتے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے اعمال کا بھی کوئی محاسبہ کرتے ہیں؟ کبھی رات کو سونے سے پہلے چیک کروں کہ یار آج ایک دن گزرا، نیکیاں بڑھیں یا کم ہوئیں، گناہ بڑھے یا کم ہوئے، میں اللہ کے قریب ہوا یا دور ہو گیا، جنت کے قریب کوئی قدم بڑھا یا جنت سے دور ہو کر جہنم کے قریب ہو گیا۔ بہت سارے یہاں پر نوجوان مجھے نظر آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے۔ جب اسٹوڈنٹ لائف میں ہم بھی تھے اور ابھی بھی بہت سارے یہاں پر ہیں، جیسے جیسے امتحان قریب آتا ہے، ایگزامینیشن کے دن قریب آتے ہیں، آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ کی ٹینشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ 5 ایئر پیپر، 10 سالہ پیپر، نوٹس کسی کے لینے جا رہا ہوگا، ٹیوشن پڑھ رہا ہوگا، رات کو جاگ رہے ہوں گے، سارے دوست مل کر دہرائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ امتحان قریب آ رہا ہے۔ جب 3-4 دن امتحان میں رہ جائیں نیند نہیں آتی، ساری رات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی صبح امتحان ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا کے امتحان میں اگر کوئی فیل ہو جائے
کیا نقصان ہوگا؟ 9th کے پیپر میں فیل ہو گیا، جیل میں جائے گا، کوڑے لگائے جائیں گے، بامشقت قید سنا دی جائے گی؟ نہیں، دوبارہ 9th پڑھنی پڑے گی۔ 10ویں جماعت میں فیل ہو گیا، دوبارہ 1 سال پڑھنا پڑے گا۔ یہی نقصان ہے نا۔ اچھا، اس میں بھی کئی طریقے ہیں۔ امتحان کسی طریقے سے پیپر آؤٹ کروا لو، کوشش کر رہے ہوتے لوگ، پھر نقل کی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی فیل ہو گئے تو سپلیمنٹری پیپر بھی ہوتا ہے، ضمنی امتحان بھی ہوتے ہیں کہ چلو 2 پیپر میں رہ گئے، دوبارہ دے دو۔ اتنے سارے چانس بھی ہیں، مگر یہ سارے چانس اگر نہ بھی اویل کر سکا تو الٹیمیٹلی آخر کار نقصان کیا ہوگا؟ 1 سال دوبارہ پڑھنا پڑے۔ لیکن اس 1 سال دوبارہ نہ پڑھنا پڑے، بے عزتی نہ ہو جائے، او ہو ٹینشن ہی ٹینشن۔ امام صاحب بیٹھے ہوں گے، جب امتحان کے دن آتے ہیں نا تو امام صاحب کو تقریباً پرچیاں ہی آ رہی ہوتی ہیں، بس امتحان میں کامیابی کی دعا کر دیں، اتنی فکر بچوں کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن مجھے بتائیے، ایک امتحان ایسا ہے جو ہم سب نے دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس امتحان میں پاس ہونے والے کو جنت ملنی ہے، اور فیل ہونے والے کو کوئی ضمنی امتحان کا موقع نہیں ملے گا، سپلیمنٹری پیپر نہیں ہے۔ جیسے ہی وہ فیل ہوگا، بس جہنم کی کھڑکی قبر میں کھول دی جائے گی، جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ اتنا بڑا لاس ہے، اتنی بڑی جس کو کہیں کہ آزمائش ہے فیل ہونے والے کے لیے، مگر 9, 10 فرسٹ ایئر کے امتحان کے لیے راتیں جاگی، امتحان قریب آیا تو ٹینشن بڑھ گئی، مگر یہ امتحان کی تیاری کی فکر کس کو ہے؟ کون ٹینشن لے رہا ہے کہ ہر گزرنے والا دن، اول تو ہمیں پتہ نہیں ہمارا امتحان کس ڈیٹ کو ہوگا، بورڈ کے امتحان ہوتے ہیں، اسکول کے امتحان ہوتے ہیں، ڈیٹ آتی ہے کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہوں گے فلاں مہینے کی، اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں نا۔ قبر کا امتحان تو آج بھی ہو سکتا ہے نا، ہم میں سے کوئی آج بھی مر سکتا ہے، آج مرے گا تو آج پہنچ جائے گا قبر میں، کل پہنچ جائے گا، تو اتنا قریب ہے ہم، مگر فکر کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے، ہر گزرنے والا دن، آج کا دن گزرا، اس بات کو تو آپ مانیں گے نا کہ ہم امتحان کے قریب ہو گئے، میری جتنی بھی زندگی ہے، مگر ہر گزرنے والا دن میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، قبر کے امتحان کے قریب ہو رہا ہوں، اللہ کو جواب دینے والے امتحان سے قریب ہو رہا ہوں۔ عقل کیا کہتی ہے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جائیں ویسے ویسے تیاری زیادہ ہوتی جائے، امتحان قریب آتا جائے تو اس کی تیاری کی فکر ہوتی جائے۔ مگر سچ بتاؤ، اپنے آپ سے ہم سب پوچھیں کہ ہر گزرنے والے دن میرے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ کوئی ایک دن تو ایسا ہو کہ میں کہوں آج اللہ کی رحمت سے پورا دن گزرا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے نیکیاں ہی نیکیاں کی ہیں۔ امیر اہل سنت ویسے نہیں لکھتے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار، ہر لمحہ گناہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، امتحان قریب، قبر قریب، اور گناہ ہے کہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر چیک بیلنس نہیں کرو گے، اگر حساب کتاب نہیں کرو گے، اگر اس بات کو غور و فکر نہیں کرو گے کہ پتہ نہیں قبر میں جانے کے بعد بنے گا کیا، تو پھر جس طرح کاروبار کولیپس ہو جاتا ہے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، اس طرح بندے کی زندگی بھی تباہ ہو جائے گی۔ پھر مرنے کے بعد کہے گا ہائے ہاتا لا ادری، اے اللہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے واپس بھیج دے، ہائے افسوس میں نے زندگی ضائع کر دی، پھر موقع نہیں ملے گا۔ آپ کو چند واقعات سناتا ہوں، اللہ والے کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے تھے، اور کس طرح روزانہ یا ہر دوسرے تیسرے دن اپنا حساب کتاب کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، محاسبہ کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا، اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، کام کاج بھی کرتا تھا، اور اس کا کام کاج یہ تھا کہ گھوم پھر کر لوگوں کو چیزیں فروخت کرتا تھا، گلیوں میں جا جا کر تھوڑی تھوڑی چیزیں فروخت کرتا تھا۔ لیکن وہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہر تھوڑی دیر بعد کہتا تھا، اے نفس اللہ سے ڈر، اے نفس اللہ سے ڈر، ہر تھوڑی دیر بعد اپنے آپ سے کہتا تھا۔
بہرحال چلتے چلتے گھر پہ پہنچا، ایک دروازے پر پہنچا، دروازے کو دستک دی تو ایک تاجر تھا، اس کا گھر تھا، اس کی ایک حسین و جمیل بیوی تھی۔ تاجر تو گھر پہ تھا نہیں، اس بیوی نے دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ سامان خرید لیجئے۔ اب اس عورت کا اس مرد پر دل آ گیا، برا ارادہ چاہا، اپنے گھر میں بلایا اور کہا میں تمہیں بہت بہترین مال دوں گی، تمہارے کپڑے بھی پرانے ہیں، میں تمہیں بہترین لباس بھی دوں گی، مگر برے کام کی طرف بلایا۔ اس شخص کا دل مائل ہونے لگا، شیطان تو بندے کو بہکاتا ہے نا، یہ اس گناہ کی طرف بڑھنے لگا، مگر جو ایک عادت اپنائی ہوئی تھی، اے نفس اللہ سے ڈر، اس نے اپنے آپ کو خود یاد دلایا۔ ایک الارم لگا ہوا تھا اس کے اندر، اس گویا اس کے الارم نے اسے جھنجھوڑا کہ اللہ سے ڈر، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس عورت سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، مجھے میرے اللہ کا خوف آ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ عورت کہتی ہے تم میری خواہش پوری کیے بغیر یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اب وہ شخص طریقہ سوچنے لگا کہ میں گناہ سے بچوں کیسے۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، مجھے مہلت دو، میں وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کر لوں۔ مہلت دی گئی، وضو کیا اور چھت پر چلا گیا، 2 رکعتیں نماز کو پڑھی، مگر چھت سے اس نے نیچے جھانکا تو 20 گز اونچی چھت تھی۔ اب اس نے بے بسی کے عالم میں اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، میں طویل عرصے سے تیری عبادت میں مصروف ہوں، مجھے اس آفت سے نجات عطا فرما دے، میں یہ گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اس چھت سے چھلانگ لگا دی۔ اللہ اکبر، اس نے ادھر چھلانگ لگائی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین سے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے بندے کو زمین پر پہنچنے سے پہلے سنبھال لو۔ سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل ہیں، ذرا اسپیڈ دیکھیے گا جبریل امین کی، 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا ہے۔ 20 گز کی چھت سے کوئی چیز پھینکو 1-2 سیکنڈ ہی لگتے ہوں گے نا نیچے گرنے میں۔ اللہ اکبر، رب جبرائیل سے فرماتا ہے اے جبرائیل، میرے بندے کو زمین پر گرنے سے پہلے سنبھالو، کیونکہ اس نے میری ناراضی کے خوف سے چھلانگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر، جبریل امین تیزی سے آتے ہیں، زمین پر گرنے سے پہلے اس شخص کو اپنے پروں پہ سنبھال لیتے ہیں، آرام سے اتار دیتے ہیں۔ اس آفت سے بچ کر وہ شخص خوشی خوشی گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچا تو دیکھا گھر والے بھوک اور پیاس کی شدت سے غمناک تھے۔ کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا، اتنے میں ایک پڑوسی آیا، اس نے اس عابد سے کہا کہ کچھ روٹیاں دے۔ عابد کہنے لگا ہمارے پاس تو کھانے کو کچھ بھی نہیں، ہمارے تنور کو دیکھو اس میں کوئی روٹی نہیں ہے۔ وہ پڑوسی تنور کی طرف بڑھا تو دیکھتا ہے پکی ہوئی روٹیاں پڑی ہوئی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے تنور میں تو پکی ہوئی روٹیاں ہیں۔ اب یہ گھر والوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا کمال ہے، یہ کہاں سے آئی روٹی؟ تو اس عابد کی بیوی کہنے لگی ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ سب تیری برکت ہے اور تیری کرامت کی وجہ سے ہے، بتاؤ اس کا کیا راز ہے؟ اب عابد نے اپنے گھر والوں کو واقعہ سنایا، میں نے کچھ کمال نہیں کیا، مجھے تو بس ایک گناہ کا موقع ملا تھا، مگر اللہ کے خوف سے میں اس گناہ سے بچ کر آیا ہوں، اللہ نے اس کی برکت سے یہ انعام و اکرام سے نوازا ہے۔ اب یہاں 2 باتیں اس واقعے کے تحت میں عرض کروں گا۔ ایک تو ذرا عشق والی بات بھی کر لیتے ہیں، جبریل امین کی رفتار کیا ہے کہ 20 گز کی چھت سے اگر وہ چھلانگ لگائیں تو جبریل امین سدرۃ المنتہا سے آ کر اپنے پروں پہ سنبھال لیتے ہیں۔ تو جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو ہمارے آقا کے در کے خادم جبریل امین ہے نا، آقا تو فرشتوں کے بھی آقا ہے نا، تو جب جبریل امین کی رفتار کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی رفتار کا عالم کیا ہے؟ ادھر پکارو آقا مدینے والے ادھر ہی کرم فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ پکارے تو صحیح دل سے نبی پاک کو، پھر دیکھیں کیسے کرم فرماتے ہیں۔ ایک بات تو عشق والی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے خوف سے گناہ کا موقع ملنے کے بعد بھی اس شخص نے گناہ نہ کیا، یہ اللہ کو کتنا پسند ہے پتہ ہے؟ حدیث پاک طویل حدیث ہے،
جس کا مضمون ہے کہ وہ 7 قسم کے لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے۔ فرمایا اس دن جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک خوش نصیب وہ ہوگا کہ جس کو کوئی عورت جمال والی، صاحب جمال اور مالدار عورت گناہ کے لیے بلائے اور یہ شخص کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو اے نوجوانوں، آج کا نوجوان تو گناہ کے راستے ڈھونڈتا ہے کہ کدھر جا کر گناہ کروں، کون سے محلے میں جاؤں، کون سے شہر میں جاؤں، کدھر جا کر یہ گناہ کا موقع ملے گا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے آپ سے یہ بار بار بات کرنی ہے، یہ احساس کو پکا کرنا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اکیلے میں گناہ کروں، دروازہ بند کر کے گناہ کروں، اندھیرا کر کے گناہ کروں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جس کو میں نے حساب دینا ہے، جسی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ خیال دل میں جاں گزی ہو جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جھنجھوڑتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ لوگوں سے چھپ کر ہم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، یار میرے والد صاحب نہ دیکھ لیں، میرا بھائی نہ دیکھ لے، میری فیملی نہ دیکھ لے، میرے دوست نہ دیکھ لیں، یار کوئی جاننے والا نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے چھپ رہے ہو، مگر جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چھپ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ملاحظہ فرما رہا ہے کہ جو میں گناہ کر رہا ہوں۔ تو اے کاش میں اور آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے والے بن جائیں۔ آج کل بہت بڑا مسئلہ، جیسے میں نے شروع میں کہا، روزی میں تنگی ہے، بے روزگاری ہے، کاروبار نہیں ہے، مگر کمال کی بات یہ ہے کھانے پینے کو تھوڑا ہے، گھومنے پھرنے کے پیسے نہیں ہیں، روزگار کی کمی ہے، بے روزگاری ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ بندے کا ہاتھ تنگ ہوتا تو مزید اللہ کی طرف رجوع کرتا، سجدے کرتا، نمازیں پڑھتا، مگر ادھر عجیب کہانی یہ ہے کہ روزگار بھی نہیں ہے مگر نمازیں بھی نہیں ہیں، پیسے بھی نہیں ہیں مگر گناہ کے انبار لگے ہوئے ہیں، نشہ کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی جوا کھیلتا ہے، کوئی گالیاں نکالتا ہے، کوئی آنکھیں حرام سے بھر رہا ہے۔ ارے بھائی تمہاری روزی میں تنگی ہے، اللہ کو راضی کرو۔ ساری رات موبائل پر بیٹھ کر گندے گندے مناظر، فلمیں، ڈرامے دیکھ رہا ہے، تم سے رب ہی راضی نہیں ہوگا تو روزی کون دے گا؟ اور یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سنو، بڑا سمپل فارمولہ اللہ نے قرآن پاک میں دے دیا ہے۔ اگر روزگار میں برکت چاہیے، غیب سے رزق چاہیے، آپ چاہتے ہیں آپ کے قرضے اتر جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ خوشحال ہو جائیں، سنو، یہ میں نہیں کہتا، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا۔ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے، کنڈیشن کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اب سوچ بھی نہیں سکے کہ ادھر سے روزی ملے گی، مگر کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ سے ڈرے۔ ادھر ڈرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، جھوٹ زبان سے جاتا نہیں، گالیاں روز دینی ہے، حرام باتیں کرنی، حرام چیزیں دیکھنی، نمازیں قضا کرنی، ماں باپ کو ستانا، محلے والوں کو ستانا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا۔ پھر بندہ کہتا ہے پتہ نہیں یار روزگار میں برکت نہیں ہے، میرا کاروبار چلتا نہیں ہے، میرا قرضہ اترتا نہیں ہے، میں بالکل پریشان ہو گیا ہوں۔ میرے بھائی تم نے اپنے آپ کو پریشان کرنے میں کسر کون سی چھوڑی ہے؟ ہونا کیا چاہیے؟ جو روزی دینے والا ہے بندہ اس کو راضی کر لے، اپنے رزاق کو راضی کرے۔ روزی آ نہیں رہی اور ناراضگی اپنے خالق کو کر رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا جو اللہ سے ڈرے اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا، غیب کے خزانوں سے دے گا، اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا۔ اونلی ون کنڈیشن، صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے۔
مسئلہ یہی تو ہے، ہم سب سے ڈرتے ہیں، ہم رب سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمیں سب کا خیال ہے، ہمیں رب کا خیال نہیں ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں ماں ناراض نہ ہو، باپ ناراض نہ ہو، بھائی ناراض نہ ہو، بیوی ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو، سیٹھ ناراض نہ ہو، رشتہ دار ناراض نہ ہو۔ کبھی یہ سوچا کہ رب ناراض نہ ہو؟ اللہ راضی ہو گیا نا، یاد رکھو جس سے رب راضی اس سے سب راضی، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ سب راضی ہو جاتے ہیں۔ پرابلم یہ ہم سب کو راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں اور سب کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ عقل مند وہی ہے جو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کرے، چیک کرے، روز چیک کرے کہ آج دن گزرا، میں گناہ کی طرف بڑھا یا میں نیکی کی طرف بڑھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے حالانکہ یاد رکھیے نبی پاک فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا یار پتہ نہیں کیوں روزی نہیں آ رہی، پتہ نہیں کیوں ہاتھ تنگ ہو گیا، پتہ نہیں کیوں میں قرضے میں ڈوبا جا رہا ہوں، جو کام کرتا ہوں وہ کام خراب ہوتا ہے۔ سنو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ دعا سے تقدیر پلٹ جاتی ہے اور نیکیوں سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ بے شک بندہ گناہ کی وجہ سے اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اسے پہنچنا ہوتا ہے۔ نیکیاں رزق بڑھاتی ہیں، عمر بڑھاتی ہیں، اور گناہ جو ہے وہ رزق گھٹاتا ہے، جو لکھا ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کیسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور نیکیوں سے تو ڈبل فائدہ ہوا نا، دنیا بھی اچھی ہوئی، رزق میں بھی برکت ہوئی، اور اللہ نے چاہا تو جنت بھی ہمارا ٹھکانہ ہوگی نا۔ گناہ سے ڈبل نقصان ہوا نا، ادھر بھی رزق کم ہو گیا، ادھر بھی برکت چلی گئی، اور آخرت کا عذاب بھی باقی رہ گیا۔ پھر کیوں گناہ کریں، پھر کیوں نہ اپنا محاسبہ کریں، پھر کیوں نہ اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے بچائیں۔ سنو سنو، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے حدیث سنی، اب سنو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے۔ آج سب کو یہ فکر ہے کہ جناب کچھ بچانا ہے، کچھ سیو کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے، مگر قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کی کیا تیاری کی ہے، دنیا کا دستور کیا ہے۔ میرات المناجی میں مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو مرحوم کے گھر والے آپس میں بات کرتے ہیں کہ مرحوم نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، مگر فرشتے کہتے ہیں کہ مرحوم نے آگے کیا بھیجا ہے۔ اصل یہ ہے کہ میں نے آگے کیا بھیجا ہے، سجدے بھیجے، میں نے نمازیں بھیجی، میں نے صدقہ و خیرات بھیجا، میں نے ذکر و اذکار کر کے کچھ اعمال آگے بھیجے، یا گناہ بھیجے ہیں جو عذاب بن کر انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی، آگے کی فکر کیجیے۔ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا، چیک کرو کیا جمع کیا۔ کبھی اکیلے میں بیٹھ کر یہ حساب کرنا چاہیے، یار 30 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اس 30 40 50 سالہ زندگی میں آگے کیا بھیجا ہے، آخرت کے لیے کیا جمع کیا۔ ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیان میں کئی بار بیان کیا آگے بھیجنے کے حوالے سے، کہ ایک ملک میں بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے ایک کمپٹیشن کروایا، ایک مقابلہ کروایا کہ ہمارے اس ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، ہو از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، کون سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ مقابلے ہوئے، سارے بے وقوف جمع ہو گئے، سب نے اپنے اپنے کارنامے دکھائے ہوں گے، وزیروں نے چیک کیا، کہا بادشاہ سلامت یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، اس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں کوئی نہیں ہے۔ بادشاہ تھا، اپنے گلے سے ہار اتارا جس میں سونے ہیرے جواہرات تھے، اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا، بے وقوف صاحب گھر چلے گئے۔ تھوڑے دنوں کے بعد اس بے وقوف کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہو گئے، بڑے سخت بیمار ہو گئے۔ وہ آ گیا بادشاہ کے پاس، کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کا، سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے آپ۔ بادشاہ کہتا ہے ہاں جناب، اب تو اتنا بیمار ہو گیا ہوں کہ یہ دنیا چھوڑ کر جانے کا وقت آ گیا۔ بیوقوف کہتا ہے اچھا آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟ اتنا بیوقوف تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا مرنے کے بعد کہیں اور جاتا ہے انسان۔ کہتا ہے اچھا بادشاہ سلامت آپ کہیں اور جا رہے ہیں؟
بادشاہ نے کہا ہاں یہ دنیا چھوڑ کر میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ کہا اچھا بادشاہ سلامت، میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت سارے پیسے ہیں نا، بہت سونا ہیرے جواہرات، پیسہ ہی پیسہ ہے، آپ جدھر جا رہے ہیں ادھر بھی پیسے بھجوا دیے۔ بادشاہ سلامت کہتا ہے میں نے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی ادھر نہیں بھجوائی ہے۔ کہا اچھا، کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کا بڑا زبردست گھر ہے، اتنا بڑا محل ہے، نرم بستر ہیں، بڑے بڑے رومز ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر گھر بنا لیا نہیں بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے جھونپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا، کہ بادشاہ سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام کنیزیں خادم گھوم رہے ہیں، آپ کہیں اور جا رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر خادم بھجوا دیے کہ نہیں؟ ادھر کون خدمت کرے گا آپ کی؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر میرا کوئی خادم نہیں ہے۔ اس بیوقوف نے پتہ کیا کیا، اپنا وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال دیا۔ کہ مجھ سے بڑے بیوقوف تو پھر آپ ہوئے نا، آپ کو پتہ ہے میں یہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہ ادھر گھر بنایا، نہ ادھر پیسے بھجوائے، نہ ادھر خادم بھجوائے، بیوقوف تو آپ ہوئے۔ بات تو وہ کر کے چلا گیا، مگر شاید ان بیوقوفوں میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم سب نے ادھر گھر بنایا ہے، کس نے ادھر گھر بنایا ہے؟ ہم سب نے ادھر پیسے جمع کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ادھر کس نے پیسے بھجوائے ہیں؟ ضرورت تو ادھر بھی ہے نا۔ ادھر نوکر چاکر، دوست یار، بیوی بچے، محبت کرنے والے، ادھر کون ہوگا؟ قرآن نے بھی یہی کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے، یعنی گویا کہا جا رہا ہے چیک کرو، محاسبہ کرو، فکر کرو، ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں مفتی صاحب لکھتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی کی غور و فکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے، اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ ہے۔ آپ میں سے کئیوں کو ایسا ہوا ہوگا، اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، کبھی بے چینی نہ آئے، کبھی بے قراری نہ آئے، مگر زندگی جو ہے نا، یاد رکھو اس جہاں میں کوئی بھی سخی نہیں ہے۔ بعض اوقات بڑے گھر اور بڑی گاڑی اور بڑے نام والے کو دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں یار یہ کتنا سخی ہے، یار کیسے پیارے کپڑے پہنتا ہے، کیسی ساری اچھی گاڑی ہے اس کے پاس، جب دیکھو گھوم پھر رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں۔ ہمارا تعلق بہت سارے اس طرح کے لوگوں سے ہوتا ہے، اور چونکہ ہم مذہبی لوگ ہیں، کبھی کبھی اتنے بڑے گھر، اتنی گاڑیوں کی لائن لگی ہوتی ہے، ملازم لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، عالی شان لائف اسٹائل ہوتا ہے، اس کے گھر جاتے ہیں نا، اور وہ کان میں جب اپنی پرابلم بتاتا ہے نا کہ حضرت ذرا دعا کر دیں یہ مسئلہ ہے، تو یقین کریں بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھے اس سے زیادہ سخی بنایا ہے۔ اس کو نیند کیسے آتی ہے اس ٹینشن کے اندر، کئی عجیب سی ٹینشن، کسی کا بچہ بیمار، کسی کی بچی بیمار، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے، بچے نافرمان، عجیب و غریب پرابلمز۔ لیکن ہم میں سے کئیوں کے ساتھ زندگی میں ایسے لمحے ضرور آئے ہوں گے کہ کبھی رات کو نیند نہیں آئی ہوگی، کروٹ بدلتے رات گزری ہوگی، کبھی بچی کا غم، کبھی بچے کا غم، کبھی کاروبار، کبھی روزگار، کبھی کیا کوئی نہ کوئی ٹینشن لائف میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیسے رات گزری؟ دنیا کے غم میں، دنیا کے معاملات میں غور و فکر کرتے ہوئے رات گزار دی۔ ایک رات چھوڑ دو، 1 گھنٹہ زندگی میں ایسا گزرا ہے جو ہم آخرت کی یاد میں گزارتے ہیں۔ نیند نہیں آ رہی، کیوں؟ پتہ نہیں میرا مرنے کے بعد کیا ہو، نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں میرا ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں، آج بے چین ہوں اس بات پر کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، آج بے قرار ہوں کہ قیامت کی گرمی کے دن میرا بنے گا کیا، آج کمرے کی لائٹ چلی گئی ہے، پنکھا نہیں چل رہا، پسینے ہو گیا ہوں، کبھی آنسو بہے کہ یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے پنکھا بند ہوا، میں بے چین ہو گیا، قبر میں تو کوئی پنکھا نہیں ہوگا، اگر جنت کی کھڑکی نہ کھلی تو میرا کیا بنے گا۔ کبھی زندگی میں ہم نے آخرت کے بارے میں غور کیا، کبھی یہ ٹینشن نے ستایا؟ خدا کی قسم یہ غور و فکر کئی سجدوں سے افضل ہے، یہ خیال، یہ تڑپ، یہ فکر جس کو نصیب ہو جائے ہر لمحہ اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا۔
گھڑی بھر کی آخرت کے معاملے میں لمحے بھر کی غور و فکر 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے، علماء فرماتے ہیں۔ مگر کس کو ٹینشن ہے؟ فکر ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے جی رہے ہیں، ان کا لائف اسٹائل ایسے ہے کہ ان کی زندگی کو دیکھو تو لگتا ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، ان کو ٹینشن ہی نہیں ہے مرنے کی۔ عجیب معاملہ ہے، ایسے کیسے جیو گے؟ آخرت کی فکر اگر دل میں نہیں تو انسان بے باک ہو جاتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، پھر اسے حرام آتا ہوا بڑا اچھا لگتا ہے، ارے آنے دو یار، ادھر مزے کریں گے۔ جس کو ٹینشن ہی نہیں مرنے کے بعد جواب دینے کا، وہ بے پردہ عورتوں کو بھی دیکھے گا، بے حیائی کے مناظر بھی دیکھے گا، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پی لے گا، دوست کہیں گے جوا کھیلو، جوا بھی کھیل لے گا، ابھی مزہ آ رہا ہے نا، ابھی انجوائے کرو، بات کی بعد میں دیکھیں گے۔ یہ مسلمان کا طریقہ نہیں، یہ جانور کا طریقہ ہے۔ جانور تو یہی کرتا ہے نا، جو جی چاہتا کر رہا ہوتا ہے، اس کو تھوڑی مرنے کی فکر ہوتی ہے۔ مگر جو مسلمان ہے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو نبی پاک کا امتی ہے، وہ دنیا میں رہتا ہے مسافر کی طرح، آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے، ہر معاملے میں سوچتا ہے کہ یار یہ پیسہ تو آ جائے گا، اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا، تھوڑی دیر کا مزہ تو آ جائے گا، لیکن یہ مزہ مجھے برباد تو نہیں کر دے گا۔ اللہ کرے کہ یہ غور و فکر نصیب ہو جائے، یہ ٹینشن مل جائے۔ یہ ٹینشن بڑی اچھی ہے، یاد رکھنا ہے، تو اللہ مجھے اور آپ کو دنیا کے غموں سے بچائے، مگر اپنے حبیب کی محبت کا غم عطا فرما دے، آخرت کا غم نصیب کر دے، کیونکہ یہ وہ غم ہے کہ جس کو نصیب ہو گیا اس کی آخرت سنور جائے گی۔ سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، یہ تھوڑی دیر کا محاسبہ، یہ تھوڑی دیر کی غور و فکر، یہ تھوڑی دیر کی چیکنگ، یہ اللہ کو کتنی پسند ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عقل مندوں کے لیے 1 ساعت ایسی ہونی چاہیے جس پہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور آقا فرماتے امور آخرت میں گھڑی بھر غور و فکر، گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہے، ایک لمحہ غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب آؤ میں بتاتا ہوں، ہم تو کہتے ہیں اچھا ایک اور شیطان کا وار، جو 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، شیطان کہتا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے، 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے، لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، حاجی حج کر لے اس کے تو پیر زمین پہ نہیں رہتے، ہو میں نے تو حج کر لیا، سارے گناہ ویسے ہی معاف ہو گئے۔ زکوٰۃ دینے والے کے پیر زمین پر نہیں رہتے، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، ٹھیک ہے کاروبار میں تھوڑی ڈنڈی مار لیتا ہوں لیکن صدقہ تو دیتا ہوں۔ شیطان جو ہے نا سیٹسفائی کروا رہا ہوتا ہے، مطمئن کروا دیتا ہے۔ اسلامی بھائی بیٹھے ہیں بہت سارے، امامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، درس دے دیا، کوئی نگران بن گیا، کوئی ذمہ داری مل گئی، قافلے میں چلے گئے، ہم کو تو لگتا ہے پکے جنتی ہو گئے۔ آؤ میں تمہیں اس کی بات بتاتا ہوں جو قطعی جنتی تھے، وہ کون تھے؟ سنو، ایسا دنیا میں کوئی اور ہو تو بتاؤ جس کے بارے میں آقا فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ حضرت عمر جن کے بارے میں نبی پاک فرمائیں عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ میرے اور آپ کے تو ایسا لگتا ہے دل میں شیطان بستا ہے، عمر وہ ہیں، عمر کا دبدبا وہ ہے کہ جب وہ گلی سے گزرے اس سڑک سے شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں حضرت عمر کے بارے میں یہ وہ عظیم ہستی ہیں، علماء بھی لکھتے ہیں کہ جو رائے دیتے، مشورہ دیتے، اللہ کو ان کی رائے اتنی پسند تھی کہ عمر رائے دیتے ادھر قرآن کی آیت نازل ہو جایا کرتی۔ حضرت عمر وہ ہیں جس کو نبی پاک نے اپنی مبارک زبان سے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عمر کے فضائل ساری رات بیان کرتا رہوں ختم نہیں ہوں گے۔ ارے اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ آج بھی سنہری جالیوں کے اندر آقا نے اپنے پہلو میں حضرت عمر کو لٹایا ہوا ہے۔ ساری دنیا میں جب کوئی سلام عرض کرنے آقا کی بارگاہ میں جائے گا، جہاں نبی پاک کو سلام عرض کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کی بارگاہ میں بھی سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایسا مرتبہ، ایسے متقی، ایسے پرہیزگار ہیں، مگر فکر کیسی تھی، خوف کیسا تھا، اپنی آخرت کے لیے محاسبہ کیسا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ایک باغ میں گیا، میں نے دیکھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے آواز سنی، آپ اکیلے تھے، میں دور تھا، ہمارے درمیان میں ایک دیوار حائل تھی، حضرت عمر مجھے دیکھ نہیں رہے تھے، مجھے صرف ان کی آواز آ رہی تھی، اور حضرت عمر کہہ رہے تھے عمر خطاب کا بیٹا
اور امیر المومنین کا منصب، واہ کیا خوب ہے عمر، اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ کریم تمہیں عذاب دے گا۔ اپنے آپ کو ڈراتے تھے، اپنے آپ سے گویا بات کرتے تھے، اتنا بڑا مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، سنو ہمارے اللہ والے واقعی اللہ والے تھے، مگر خوف کیسا تھا، ہم گناہ گار ہیں مگر پھر بھی خوف نہیں۔ حضرت سیدنا توبہ بن سمہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نفس کا محاسبہ کس طرح کیا ہے؟ لوگ حساب کرتے ہیں نا، اگلے 5 سال بعد میں اتنے کماؤں گا تو اتنے جمع ہو جائیں گے، تو یہ خرید لوں گا، تو وہ قسط دے دوں گا، تو یہ انسٹالمنٹ دے دوں گا، یہ حساب میں لگے رہتے ہیں۔ انہوں نے دیکھو کیا حساب کیا، کہتے ہیں انہوں نے حساب لگایا کہ ان کی عمر 60 سال ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں دن کتنے ہوئے، حساب بنایا 60 سال میں 21,500 دن ہوتے ہیں۔ انہوں نے چیخ ماری کہ اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب میں ملوں گا، رب سے ملاقات کروں گا، تو 21,000 سے زیادہ گناہ میرے ساتھ ہوں گے۔ جب روزانہ 10,000 گناہ ہو تو میری کیا صورتحال ہوگی؟ یہ سوچ کر آپ نیچے گر گئے بے ہوش ہو کر، اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ لوگوں نے کسی کہنے والے کو ان کے متعلق کہتے ہوئے سنا، اے شخص فردوس اعلیٰ کی طرف جاؤ۔ خوف کرنے والوں کو پھر یوں مرتبہ ملتا ہے۔ کبھی سوچا میں نے اور آپ نے کتنے دن ہو گئے زندگی میں، کتنے گھنٹے گزارے؟ ہر گھنٹے گناہ ہے، ہر لمحے گناہ کر رہے ہم، مگر ٹینشن ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں یہ فکر نصیب ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنے لیے چابک رکھا ہوا تھا، اور چابک ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں یہ چوپائیوں سے زیادہ جو ہے نا اس چابک کا میں خود حقدار ہوں۔ جب کچھ سستی محسوس کرتے تو اپنی پنڈلی پر ایک چابک لگاتے تھے، اپنے آپ کو چابک لگاتے کہ عبادت میں سستی کیوں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایسے بزرگ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ابھی گرمیوں کے دن ہے نا، میری بات ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، اچھا گرمیوں میں اگر آپ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ کا گھر ہو تھوڑا بڑا سا، اوپر چھت بھی ہو، باہر صحن بھی ہو، تو آپ کمرے میں سونا پسند کریں گے یا چھت پہ سونا پسند کریں گے؟ رات میں بندہ کہتا ہے کھلی ہوا میں سوؤں گا تو ذرا ٹھنڈی ہوا آئے، اور سردیوں میں اندر کمرے میں کمبل اوڑھ کر کیونکہ ٹھنڈا لگے۔ ان بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گرمیوں میں کمرے میں سوتے تھے، سردیوں میں باہر صحن میں سوتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گرمیوں میں گرمی سونے نہ دے، تھوڑی دیر آرام کر کے آنکھ کھل جائے تاکہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے۔ سردیوں میں باہر اس لیے سوتے تھے کہ ٹھنڈ سونے نہ دے، تھوڑی دیر میں آنکھ کھل جائے باقی رات اللہ کی عبادت میں صرف کی جائے۔ ایسے لوگ گزرے نیچے اسلامی بھائی، مگر ہم ہیں کہ فرض نماز کے وقت ہم چھٹی کر جاتے ہیں۔ ابھی رمضان کو کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 1-1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور ہم میں سے کئیوں کی نمازیں قضا ہونا شروع ہو گئی، مسجدیں خالی ہو گئی ہیں۔ ارے ہم رمضان کے لیے تو مسلمان نہ تھے۔ تو خدا را میرے پیچھے اسلامی بھائی، آج کے اجتماع میں آئے ہیں نا، یہ درد لے کر جاؤ کہ سب نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہونا ہے۔ اپنے حساب کتاب کو آج چیک کر لو نا، آج محاسبہ کر لو، آج فکر کر لو۔ اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو، اس دور میں وہ کمال کر دکھایا۔ ایک امیر اہل سنت کی بہت ساری باتیں جب کتابوں کو پڑھتے نا پھر سمجھ آتی ہیں کہ یہ امیر اہل سنت نے جو مدنی انعامات عطا کیے ہیں، یہ اور کیا ہے؟ یہ نیک بننے کا وہ طریقہ ہمیں دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے ہم روز چیک کر لیں کہ ہم نے دن کیسے گزارا ہے۔ ذرا دیکھو نا اس کو، کیا شاندار یہ بک، اتنی چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن یقین کریں میں نے جو بیان کیا ہے سب کا نچوڑ اس میں موجود ہے۔ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں، چیک ہو جائے گا۔ آپ نے کچھ اللہ کا ذکر پورے دن میں کیا نہیں کیا، چیک ہو جائے گا۔ آنکھیں حرام سے بچائیں نہیں بچائیں، چیک ہو جائے گا۔ زبان گناہوں سے پر کیے نہیں کی، چیک ہو جائے گا۔ والدین کا ادب کیا نہیں کیا، چیک ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو سلام کیا نہیں کیا، چیک ہو جائے گا۔ مسکرا کر ملے یا لڑائی جھگڑا کیا، چیک ہو جائے گا۔ بے پردگی کی یا پردہ اپنایا، چیک ہو جائے گا۔ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ارے کیا ہے جو اس میں نہیں ہے؟ آپ یہ 72 مدنی انعامات، نیک بننے کے طریقے کو اپنا لیجئے، آپ روزانہ اپنا محاسبہ کرنے والے بن جائیں گے۔ آپ کو احساس ہونا شروع ہو جائے گا
گا کہ دن بدن امتحان قریب آنے والا ہے اور میں امتحان کی تیاری بھی کر رہا ہوں، میں اس کو چیک بھی کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں کہ مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ، روزانہ فکر مدینہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب یہ اسلامی بھائیوں کے لیے الگ ہیں، اسلامی بہنوں کے لیے الگ ہیں، طلباء کے لیے الگ ہیں، تو مکتبۃ المدینہ پر جا کر اس کو حاصل کریں، فکر مدینہ کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کی خوب برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور سبحان اللہ، ماہ ذوالقعدہ کی 21 تاریخ جو ہے وہ تاجدار مدنی انعامات حاجی زمزم رضا تاریخ کا یوم بھی ہے۔ سبحان اللہ، امیر اہل سنت انہیں تاجدار مدنی انعامات فرماتے ہیں۔ ہمارے زمزم بھائی کمال کی شخصیت تھے، اللہ اکبر، یہ انہی کی درخواست تھی، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی امیر اہل سنت سے کہ ہم ایسے مدنی انعامات بنا دیں تاکہ لوگ عمل کرنا شروع ہو جائیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ دنیا بھر میں جو نیک بننے کا طریقہ ہے مدنی انعامات ہیں، یہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھرا جاتا ہوگا زمزم بھائی کو اس کا ثواب ملتا ہوگا۔ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش نازل فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی مدنی انعامات پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اب محاسبے کی بات ہوئی، درود پاک پڑھ لے پہلے، صلو علی الحبیب۔ آخرت کا حساب آسان ہو جائے، آخرت میں کامیاب ہو جائیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، ایک تو یہ تحفہ ہے نا، دوسرا ایک اور کمال کا تحفہ امیر اہل سنت کا ہے، وہ کیا ہے؟ مدنی قافلہ۔ یہ قافلہ جو ہے نا، یہ ایسا کمال کا تحفہ ہے، 3 دن کے لیے جائیں، 12 دن کے لیے جائیں، 1 ماہ کے لیے جائیں یا 12 ماہ کے لیے جائیں، اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ جتنے دن کے لیے ہم گئے نا اتنے دن ہم گناہ نہیں کرتے، کم سے کم یہ ہو جاتا ہے کہ گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ جتنی نمازیں ساری باجماعت شروع ہو جاتی ہیں، نوافل پہ عمل شروع ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار شروع ہو جاتا ہے، اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں، فیل ہوتا ہے کہ یار مرنے کے بعد اگر کچھ نہیں تو یہ 3 دن تو ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا کہ یا اللہ یہ 3 دن کچھ اور نہیں کیا، تیری رضا کے لیے سفر کیے تھے، یہ 12 دن تیری رضا کے لیے سفر کیے تھے۔ تو ماشاءاللہ 19 20 21 جولائی امیر اہل سنت نے بڑا پیارا دعا بھی دی ہے، بڑا پیارا یہ سمجھے اعلان بھی فرمایا ہے کہ 19 20 21 جولائی جو مدنی قافلے میں سفر کرے، یا اللہ جو بھی اس میں 3 دن سفر کرے مرنے سے پہلے اسے نبی پاک اور مدینہ پاک کا دیدار نصیب فرما۔ تو نیت کریں انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں گے انشاءاللہ، ہمت کریں، ہاتھ اٹھائیں اور ہمت کر جائیں، ہمیں مرنا ہے، ہم نے جانا ہے اور جانے کی تیاری کرنی ہے۔ تو 19 20 21 انشاءاللہ 3 دن سب مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ ملیر ویسے بھی مدنی کاموں میں آگے ہے، اب مقابلہ ہے، اب دیکھنا ہے کہ 3 دن مدنی قافلے میں، اور خاص طور پہ یہ جو 3 دن خاص طور پر ایک دھوم دھام ہے مدنی قافلوں کی، تو اب دیکھتے ہیں کہ ملیر سے کتنے مدنی قافلے سفر کرتے۔ پھر ہاتھ اٹھائیں، کون کون سفر کریں گے انشاءاللہ؟ جو ہاتھ اٹھا کر رکھے، میری دعا ہے یا اللہ جو ان 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرے اسے اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب، درود پاک پڑھا دیجیے۔ ہے تو بلنا پڑا۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا تو موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ
وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون عظیم مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، پیارے آقا نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آپ بھی پڑھ لیں، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دعا باقی رہ گئی ابھی انشاءاللہ، اور وہ دعا کتنی خوبصورت ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔